آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ جو ہیں اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو کیسے سکھا رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا اور آپ کے ادارے کا مجھے اس پلیٹ فارم پر اپرچونٹی پرووائڈ کرنے کا. دیکھیے ہم اس بات کی طرف غور کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اب اس بدلتے ہوئے سماج کے ساتھ، جس طرح ابھی آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ اب ہم 5th انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے اب AI ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، تو اب ہمیں اس سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آنے والے سماج میں جو ہماری اسکلز ہیں اس کو ہم کیسے اپ اسکل کریں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے کورسز کے ذریعے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانے کی، باور کرانے کی، ان تک شیئر کرنے کی کہ اگر آپ نیٹو زبان میں، اپنی لوکل زبان میں AI ٹولز استعمال کرتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل نالج آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ انگریزی کی یا کوڈنگ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اپنی لوکل زبان میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتے ہیں بلکہ اس میں آپ کے پاس نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں معنی بتانے کے، اور سماج کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے آپ ایک الگ طریقے سے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں نوجوانوں کو یہ بات باور کرانے کی کہ اب یہ اپرچونٹی سب کے لیے اویلیبل ہے. پہلے علم جو آتا تھا وہ خاص جگہ پر آ کر اسٹک ہو جاتا تھا، لیکن اب یہ AI کا جو ریولوشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، وہ تمام انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے اور ایک ہی جیسا پلیٹ فارم ہے. اس کو تمام لوگ اچیو بھی کر سکتے ہیں، اویل بھی کر سکتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، بالکل آپ یہ بجا فرما رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو کورسز ہیں یہ کہاں ہو رہی ہیں، کتنی ڈیوریشن کا کورس ہے، اور کس کس ایج گروپ کے جو بچے ہیں یا افراد ہیں وہ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، بہت شکریہ. یہ اس کورس کو جو ہے وہ ہم آن لائن بھی آفر کرتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے ذریعے. آن لائن میں اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے 6 لیولز میں بنایا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر آپ کو بیسک اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ اس کو آپٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. 6ٹھی کلاس سے لے کر 60 سال کے بزرگ تک تمام وہ لوگ جو اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، اپنا وقت اور اپنے حالات جو ہے وہ بدلنا چاہتے ہیں، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں جو شروع میں ہیں ہم فنڈامنٹل AI کے فاؤنڈیشن سے گزارتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ہم بات کرتے ہیں لارج لینگویج ماڈلز کی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چیٹ GPT سے بات کرتے ہیں، جیمنائی سے بات کرتے ہیں، کلاڈ سے بات کرتے ہیں، کیمی ہے جو ساؤتھ افریقہ کا استعمال ہوتا ہے، ساؤتھ کوریا کا استعمال ہوتا ہے، اینڈ دین ڈیپ سیک ہے، چائنیز ماڈلز ہیں. تو یہ بہت سارے لارج لینگویج ماڈلز ہیں. ان سے بات کیسے کی جاتی ہے، ان کو پرومپٹ کیسے کیا جاتا ہے، دین ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے کو کریشن کر سکتے ہیں، کو ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. تو ایک طرف تو ہم ان لارج لینگویج ماڈلز کو دیکھتے ہیں ہم ایز اے چیٹ باٹ ہم ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایز اے کو کریٹر ان کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر کے ہم نیو میننگز کریٹ کرتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی عرض کی کہ ہم جس نئے ٹرانزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ٹرانس ہیومنزم کی طرف، جہاں پر انسان اور مشین ایوالو کر رہا ہے، اور ہم ایک ایسی سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اب مشینز بھی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو رہی ہیں. تو اب یہ فلاسفیکلی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا نئے ریالٹیز ہوں گی، کیا نئی نالج کی فارمز ہوں گی، اور انسان اور مشین مل کر کس طریقے سے یہ جو ہمارے ایکو سسٹم کے مسئلے ہیں، ہماری مدر ارتھ کے مسئلے ہیں، نہ صرف ان کو ریزالو کریں گے بلکہ انسانوں کے پاس یک طرف تمام ایسے مواقع تاکہ وہ اپنے پاس ریسورسز ارن کر سکیں، اپنے بلز پے کر سکیں، اور اپنی زندگی میں وہ ساری سہولیات حاصل کر سکیں جو تمام لوگوں کے پاس ہونا ان کا حق ہے. تو یہ ہم LLMs کے ذریعے، AI فاؤنڈیشنز کے کورسز کے ذریعے جو ہم یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے پروفیسر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو AI ہے وہ سب سے زیادہ کن شعبوں میں استعمال ہوگا؟ جی بہت زبردست سوال ہے آپ کا، بہت شکریہ. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا آپ نے کہ AI ابھی تو دیکھیے جس طریقے سے AI استعمال ہو رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ریپیٹیٹیو نیچر کے ٹاسک ہوں گے وہاں پر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو فرسٹ فارم ہم کہتے ہیں نیرو AI، وہ اس کو ریپلیس کر ہی رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ریپیٹیٹیو نیچر میں ڈیٹا کی جابز ہوتی ہیں، یا سیلز میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ انٹیگریشن ہو رہی ہے. اب دنیا بھر میں اس کے ROIs آنا شروع ہو گئے ہیں کہ سیلز کے لیے اگر آپ آٹومیٹائز کر دیتے ہیں، AI استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ریونیوز آنے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ کریشن میں AI کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ جو ہے مختلف ویب سائٹس بناتے ہیں، فری لانسنگ کے کام کرتے ہیں، پوسٹرز میکنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، یہ وہ سارے
کام جو کریٹیو ایکسپریشنز کے کام ہے, رائٹنگ ایکسپریشنز کے کام ہیں, آپ لکھ سکتے ہیں مختلف آرٹیکلز, مختلف کتابیں, مختلف بلاگز, اور ان تمام چیزوں کو لکھنے کے بعد آپ اس کو نہ صرف جو ہے اس سے ارن کر سکتے ہیں, بلکہ آپ کا اپنا ایک ایکسپریشن جو ہے وہ یونیک ایکسپریشن بھی اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے بدل رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی فرمز میں, ابھی ہم نے مائکروسافٹ میں دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا دفتر جو ہے وہ ری ویم کرنے کی کوشش کی, جو کہ ان کی $80 بلین کی جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ مشینز کی طرف اور سرورز کی طرف جا رہی ہے. تو اب یہ کیونکہ ایک نئی بدلتی ہوئی فضا ہے اور اس میں تمام ہی شعبے جو ہیں وہ اب اسکلز ہونے ہیں, تو اس میں ہمیں ایک خوشائند بات یہ ہے کہ نئی جابز پیدا ہو رہی ہیں. 11 ملین کے قریب ورلڈ اکنامک فورم کا کہنا ہے کہ نئی جابز آئیں گی, اور ان نئی جابز کو وہی لوگ کر رہے ہوں گے جو اے آئی سے اویئر ہوں گے, ان کی افادیت جانتے ہوں گے, اور اس کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے. کیونکہ جو بیسک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہیومن ان دا لوپ. انسانوں کی اب بھی اتنی ضرورت ہے کہ جب ڈیٹا ہم ان ماڈلز کو ٹرین کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا دیتے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن یا پیٹرنائزیشن جو ہے وہ کس بنیاد پہ کی جائے گی, اس کا ورلڈ ویو کیا ہوگا. تو پاکستان جیسے ملک میں ہم جیسے لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے موقع ہے کہ ہم نہ صرف جو ہے ان ایڈوانس ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں, بلکہ اس سے حالات بھی بدلیں اپنے. بالکل. اچھا, مجھے پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اے آئی کے بعد کون کون سی نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, تاکہ لوگوں کو پتہ لگیں کہ یہ نوکریاں جو ان کی وہ بالکل اب مستقل نہیں ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی چینجز لانے پڑیں گے آگے. نہیں, یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہی ایک ڈرا دینے والا سوال ہے, اور یہ سوال بجا بھی ہے کہ بہت ساری نوکریاں جو ہیں وہ یقینی طور پہ اے آئی کے بعد ہمارے پاس, جس طرح میں نے عرض کی کہ ریپیٹیٹیو نیچر کے کام تو ہمارے پاس جائیں گے, لیکن ہمارے پاس اب بہت سارے اسکلز ہیں. فور سپوز ہمارے جو کارپینٹر صاحب ہیں وہ تو ہوں گے ہی, ان کا جو اسکل سیٹ ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا ہی ہمیں, لیکن وہ سارے کام جو ریپیٹیٹیو نیچر کے ہیں, وہ سارے کام جس میں آپ اپنی کورس آف اسکیم کو پیپر پہ اگر لکھ لیں, اور اگر آپ اپنے پورے پروسیس کو لکھ سکتے ہیں, اپنے جو کام آپ دن بھر میں کرتے ہیں, تو اگر وہ کام آپ لکھ پائے تو وہ کام آٹومیٹائز ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ فرسٹ لیول پہ وہ اے آئی سے ریپلیس ہو جائے گا. تو ہر وہ شخص جو اپنا کام کر رہا ہے, اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ کام ڈسکرپٹیو ہے اور وہ اپنے پورے پروسیس کو واضح کر پا رہا ہے, تو یقینی طور پہ اس کی جاب میں ان کے پاس بہت ساری آٹومیٹائزیشن آ جائے گی, مشینز اس کو جو ہے وہ آپٹ کر لیں گی. دوسری صورت میں انہی لوگوں کے پاس جن کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے, جو اپنی فیلڈز میں 8 سال 10 سال کا ایکسپیرینس لے کے بیٹھے ہوئے, ان کے لیے یہ ٹولز اور زیادہ کارآمد ہیں, کیونکہ اب ان کے پاس جو ہولسٹک پکچر ہے, جو ان کے پاس اپنا ایکسپیرینس ہے, اس کی بنیاد پر ان ٹولز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, ان سے کیا ڈیزائر آؤٹ کم اچیو کرنے ہیں, خود ان ٹولز کی جو بایسز ہیں, ان کے جو لمیٹیشنز ہیں, اس کو کس طرح سمجھنا ہے, تو وہ بھی بہت ایک اہم بات ہو جاتی ہے جب وہ لوگ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تجربے کے ساتھ. قطع کلامی کے لیے معذرت ہے, مجھے بتائیے گا کہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے اسکل بیس ورکر بناؤ, اسکل بیس ورکر کا آگے دور ہے, تو اسکل بیس ورکر کو کیا اے آئی جو ہے وہ لے لے گا؟ ہاں بالکل. دیکھیں آپ, یہ اہم سوال تھا آپ کا کہ نالج بیس اکنامی میں ہمارے پاس جو وائٹ کالرز لوگ تھے, ہم جب اپنے طریقہ تعلیم میں دیکھتے ہیں کہ کوشش کرتے تھے لوگ کہ اس طرح کی تعلیم حاصل کریں جہاں سے ان کو ڈائریکٹ جلدی آسانی سے نوکری ملے یا جلدی آسانی سے وہ اپنا کاروبار کی طرف لگیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے کہ اب جب اتنے سال پڑھنے کے بعد فورس آف آپ پیرا میڈیکلز میں ہیں یا پیرا لیگلز میں ہیں, اور آپ کے پاس لاء کے لیے, جوڈیشری کے لیے, میڈیکلز کے لیے جو فنڈامنٹل آپ کے پاس علم آپ کو چاہیے, اب وہ آپ اپنے لیے خود کسٹمائز جی پی ٹیز ٹرین کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو اسس بھی کر لیتے ہیں, وہ آپ کی رپورٹس ریڈ کر لیتے ہیں, وہ آپ کو بریف کر دیتے ہیں. تو اتنے سالوں کی محنت اور اتنی اسکلز جو آپ نے ڈیولپ کی تھی, اب ان اسکلز کو ایک اچھی میموری بیسڈ مشین جو ہے وہ اس کو ریپلیس کرنے جا رہی ہے. تو اب یقینی طور پہ انسانوں کا کام بطور ڈیسیژن میکر تو بہت اہم ہو گیا ہے کہ وہ کون سی انفارمیشن کے سورس کو پک کریں گے اور کون سا نہیں کریں گے. لیکن نالج بیس اکنامی میں یہ جو مینیجرل یا مڈ لیول جو ہمارے پاس مینجمنٹ تھی, جو کہ ایگزیکیوشن کے کام کرتی تھی, جو کہ پروسیسنگ کے کام کرتی تھی, جو آپریشنلائزیشن کرتی تھی, اب کیونکہ یہ سارے ٹولز اس میں اس طریقے سے انٹیگریٹ ہو رہے ہیں, اس طریقے سے آگمنٹڈ ہو رہے ہیں کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں آپ کو لوگ نہیں چاہیے کام کرنے کے لیے. اس لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولو پرینرشپ کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے. ہر انسان سیٹ بن سکتا ہے, خاص طور پہ کراچی کی ٹرمنالوجی میں, کہ آپ کے پاس ملٹی ایجنٹس ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے ایجنٹس آپ کے لیے دستیاب ہیں
ہیں آپ کم سے کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ آپ ان سے آؤٹ کم اچیو کر سکتے ہیں. آپ ان سے جو اپنا مقصد ہے وہ لے پاتے ہیں, ان سے اپنے مرضی کا کام کرا پاتے ہیں. ان کے پاس میموری بیس زیادہ ہے, ان کے پاس اڈیپٹیبلٹی زیادہ ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں کہ جس طریقے سے سماج بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے موڈ آف پروڈکشن بڑھ رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں.